السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا رکھے، ہم سب کی جائز تمنائیں پوری کرے اور ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت ہو، راحت ہو، سکون ہو اور صحت ہو۔ آمین ثم آمین۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان لانے والوں سے فرماتا ہے کہ ان اہل کتاب سے کہو جن میں سے بعض تمہارے دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور اذان کی آواز سن کر اس کی نقلیں اتارتے ہیں کہ وہ جس بات پر بگڑے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ مسلمان اللہ اور قرآن پر ایمان لائے اور ان سارے انبیاء اور اللہ کی سب کتابوں کو قبول کرتے ہیں، اور یہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دراصل وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ خود یہودیوں کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ بارہا وہ اللہ کے غضب اور اس کی لعنت میں مبتلا ہوئے۔ سبت کا قانون توڑنے پر ان کی قوم کے بہت سے لوگوں کی صورتیں مسخ ہوئی، یہاں تک کہ وہ طاغوت کی بندگی کرنے لگے۔ ان کی مجرمانہ بے باکی کی کوئی حد نہیں، وہ اپنے اخلاقی تنزل کے خود ذمہ دار ہے۔ ان کی گزشتہ عظمت ختم ہو چکی ہے اور وہ دوبارہ واپس آنے کا کوئی امکان نہیں۔ اسی لیے اپنی مصیبتوں کا ماتم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر فخر کستے ہیں کہ اللہ بخیل ہے اور اس کے خزانے کا منہ بند ہے۔ اس قسم کی گستاخیاں کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے گا، نہیں، بلکہ یہ لوگ اللہ کی نظر عنایت سے بہت دور ہو گئے ہیں اور ان میں قیامت تک عداوت اور دشمنی رہے گی اور وہ اسی طرح فساد پھیلاتے رہیں گے۔ ان میں کچھ لوگ راہ راست پر چلنے والے ہیں مگر زیادہ تر بدعمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کے 12 قبیلوں کے لیے 12 سردار مقرر کیے تھے تاکہ وہ ان کے حالات پر نظر رکھے اور انہیں بے دینی اور بد اخلاقی سے بچاتے رہیں۔ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور اگر انہوں نے اپنی نماز قائم رکھی، زکوٰۃ ادا دی اور اللہ کے سارے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرتے رہے تو اللہ ان سے بہت سی برائیوں کو دور کر دے گا اور ان کو جنت کے باغوں میں داخل کرے گا۔ لیکن انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے۔ وہ الفاظ بدل کر کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں اور خیانت کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ نت نئی شرارتیں کرے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کیجیے۔ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور وہی ان کو دیکھ لے گا۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل آئے تو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین کو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن رہ چکی تھی، ان کے لیے نامزد کر دیا اور حکم دیا کہ جا کر اسے فتح کر لو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کو فلسطین کے دورے پر بھیجا۔ انہوں نے 40 دن وہاں رہنے کے بعد یہ رپورٹ پیش کی کہ ملک تو سرسبز ہے لیکن وہاں کے لوگ کافی طاقتور ہیں۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگ چیخ اٹھے اور وہاں جانے سے انکار کیا۔ ان میں دو سردار یوشی اور کالب نے کہا، خدا سے بغاوت نہ کرو، یہ خدا کا حکم ہے۔ اس ملک کے لوگوں سے نہ ڈرو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تب قوم نے جواب دیا کہ انہیں سنسار کر دیا جائے۔ جب سے اللہ کا غضب بھڑکا اور وہ قوم 40 برس تک صحرا میں بھٹکتی رہی۔ جوانی کی عمر میں مصر سے نکلے ہوئے لوگ اس دوران میں مر گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا اور حضرت یوشی کے عہد خلافت میں بنی اسرائیل اس قابل ہوئے کہ فلسطین فتح کر سکے۔ اس قصے کو کہنے کا مقصد بنی اسرائیل کو یہ جتانا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بغاوت اور نافرمانی اللہ سے کی تھی اور جو سزا انہوں نے پائی تھی، اب اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی، جو اللہ کے رسول ہے، تو وہ اور بھی سخت سزا پائیں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔